اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پچھلے درس کے اندر جو ہے وہ نعمت کا ارشاد فرمایا کہ ہم نے نعمت عظمیٰ اور نعمت کبریٰ یعنی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا، تو کفار مکہ جو ہے وہ قدر نہ کر سکے تو ہم نے وہ نعمت مدینے والوں کو عطا فرما دی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مومنوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کافر تو اپنا سارا کچھ فارغ کر بیٹھے ہیں، تم کیا کرو، کل اے محبوب میرے آپ فرما دیں لعبادی الذین آمنوا، میرے ان بندوں کو جو ایمان لائے ہیں۔ کافر تو فارغ ہو چکے ہیں، وہ تو ماننے سے بھی گئے اور ناشکری بھی کر بیٹھے، سب کچھ گوا بیٹھے ہیں۔ ہاں اب مومنوں کے طرف جو ہے وہ روح سخن ہو رہا ہے کہ بھائی محبوب آپ ان کو فرمائے لعبادی الذین آمنوا، میرے ان بندوں کو فرما دے جو ایمان لائے، کیا کریں، یقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہیں، ٹھیک ہے، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، دکھا کر اور چھپا کر جو ہم نے رزق عطا فرمایا ہے ان میں سے خرچ بھی کرتے رہیں۔ یہ دو کام اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ ایک تو نماز کو قائم رکھے اور دوسرا کیا کرے، جو ہم نے عطا فرما دیا ہے، جو ہم نے رزق تمہیں دے دیا ہے یا علم تمہیں دے دیا ہے یا جو کچھ بھی ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے، ہر شے میں سے کیا کرو، سرًّا وعلانیۃ، دکھا کر بھی لوگوں کو دو اور چھپا کر بھی دو۔ ہاں نیت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے وہ دکھا کر دینا بھی جائز ہے اور چھپا کر دینا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگلی بات فرمایا من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، یہ الفاظ دیکھو، میں اس دن سے پہلے خرچ کر لو جس دن کیا ہوگا، لا بیع فیہ ولا خلال، جس دن نہ کوئی بزنس ہو سکے گا، کاروبار ہو سکے گا، تجارت ہو سکے گی، ولا خلال، نہ ہی اس دن جو ہے وہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ دو چیزوں پر بندے کو مار ہوتا ہے نا، ایک سلام دعا کا کہ جی میرا فلانے کے ساتھ تعلقات ہے، فلانے کے ساتھ بھی ہے، فلانے کے ساتھ بھی ہے، فرمایا کہ اس سے پہلے اپنی تیاری کر لے، کیونکہ قیامت والے دن سلام دعا کام نہیں آنی ہے، قیامت والے دن سلام دعا کام چکر ہی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا ایسا نہیں ہوگا کہ تو سمجھتا ہے کہ یہاں جو سلام دعا تیری بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، فلانے افسر کے ساتھ اور فلانے بڑے افسر کے ساتھ اور فلانے بڑے چودھری کے ساتھ، فرمایا قیامت والے دن کوئی کسی کے ساتھ کوئی سلام دعا کام نہیں آئے گی۔ اور اگلی بات فرمایا لا بیعن، فرمایا قیامت والے دن تو کاروبار بھی کام نہیں آئے گا، یہ کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ مالک میری بڑی ساری کمپنی ہے وہ لے لے اور میری جان چھوٹ جائے، یا میری ملٹی نیشنل کمپنی لے لے، ٹھیک ہے، میں جناب اربوں ڈالر کا جو ہے وہ میں کاروبار کرتا تھا وہ ساری لے لے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا پتہ کیا ہے، فرمایا فلن یقبل من احد ملء الارض ذهبا، فرمایا تو کمپنیاں چھوڑ، تو روئے زمین بھی سونے کی بنا کے لے آنا پھر بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ فلن یقبل من احد ملء الارض ذهبا، فرمایا تو سونا بھی زمین کو بنا کے لائے نا، آج کمپنیوں کی بات نہیں ہے، آج فیکٹری اور ملوں کی بات بھی نہیں ہوگی، آج ڈالر پاؤنڈ اور پیسے کی بات بھی نہیں ہے، آج تو زمین بھی سونے کی بنا کے لے آئے، فرمایا نا فلن یقبل، فرمایا قیامت کے دن تو ہم اس بنی ہوئی زمین بھی بنی ہوئی سونے کی جو ہے ہم قبول نہیں کرے گا۔ دیکھیں نا یار، کہتے ہیں نا آپ اکثر دیکھتے ہیں جی کمپنیوں کی سہولیات ہوتی ہے نا، فلانی کمپنی آپ کو اتنا فائدہ دے رہی ہے، فلانی کمپنی آپ کو اتنی سہولت دے رہی ہے۔ اسلام کی کمپنی کے سہولیات چیک کریں ذرا، ٹھیک ہے، یہ اسلام کی جو کمپنی ہے نا یہ سہولتیں کیسی دیتی ہے، بھئی زندہ ہے، فرمایا ہنس رہے ہو تو رب صدقے کا ثواب عطا فرما دے گا، یہ کمپنی کی سہولت ہے، ٹھیک ہے جی، کسی کی مدد کر دی ہے تو ثواب مل رہا ہے، قرآن پڑھ رہے ہو ثواب مل رہا ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی منافع کمپنی دے رہی ہے نا۔ میں یہ تب تک یہ کمپنی کی آفر موجود ہے جب تک سانس چل رہی ہے، سانس ختم کمپنی کی آفر بھی بس۔ ہاں یہ اب کا فائدہ ہے، اٹھا لو، کہتے ہیں جی محدود مدت کے لیے آپ کو یہ آفر دی جا رہی ہے، آتے نا مشہوریاں ہے جی، کیا کہتے ہیں جی محدود مدت کے لیے، مطلب یہ ہے کہ اس آفر سے آپ مہینہ فائدہ اٹھا لیں، ہفتہ فائدہ اٹھا لیں، 6 مہینے فائدہ اٹھا لیں، صرف اتنا ہی ہوتا ہے نا۔ تو اسلام یہی کہہ رہا ہے بھئی ہماری کمپنی سے جیتے جی فائدہ اٹھا لے، اتنا ہی ہے۔ ہاں جب تک تو زندہ ہے تو جو بھی اچھا کام کرتا جائے گا کمپنی تجھے اس کا ثواب عطا فرماتی جائے گی، فائدہ عطا فرماتی جائے گی، یہاں بھی اور آخرت میں بھی، ٹھیک ہے۔ مرنے کے بعد اگر تو کہے نا کہ جناب اب کمپنی پھر سہولت دے، فرمایا نا یہ آفر صرف اور صرف تب تک ہے جب تک پھونک چل رہی ہے، سانس چل رہی ہے، ادھر سے پھونکا نکلا آفر ختم، ٹھیک ہے۔
تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے 10 انعام جو ہے وہ یہاں پہ ذکر کیے، 10 انعامات یہاں پہ بیان فرمایا ہے. فرمایا تمہیں کوئی نصیحت کرنے والا کوئی عام کوئی انسان نہیں ہے، بلکہ وہ ذات ہے، وہ ہے کیسی جو تمہیں نصیحت کر رہی ہے، بار بار سمجھا رہی ہے. وہ کیسی ذات ہے؟ فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض. فرمایا تمہاری خیر خواہی کی خاطر یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، وگرنہ اللہ کون ہے؟ فرمایا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا ہے. یار 2 روپے آ جائے نا تو بندہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتا ہے، ٹھیک ہے جی. عہدے پہ بیٹھ جائے کسی کو کچھ سمجھتا ہی کچھ نہیں ہے. 4 ٹکے کیا آ جائے، پیسہ آ جائے، دولت آ جائے، عہدہ آ جائے، بندہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا. اتنی بڑی کائنات کا خالق اور مالک 30 سپارے اس لیے نازل کیے ہیں کہ یہ جہنم نہ جائے، کسی نہ کسی طریقے سے بچ جائے. ٹھیک ہے، میں تمہیں سمجھانا کوئی یہ نہیں کہ اس میں کوئی رب کا فائدہ ہے، تو فائدہ صرف یہی ہے کہ تو جہنم کے اندر نہ جائے، فائدہ یہی ہے کہ تو بچ جائے. ٹھیک ہے، اور سمجھا کون رہا ہے؟ اللہ الذی خلق السماوات والارض. فرمایا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے وہ سمجھا رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہے وانزل من السماء ماء. دوسری نعمت دیکھیں، فرمایا وہ صرف آسمان اور زمین کو بنا کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہم نے آسمان سے پانی نازل فرمایا. کس لیے؟ فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. ہم نے تو تمہاری خاطر مختلف پھل نکالے ہیں تاکہ تو ہر پھل کھاتا رہے اور ہمیں یاد کرتا رہے. دیکھ نا یار، روٹی کھا کے تو بندے کا دل بھاری جاتا نا، لیکن نہیں، روٹی کے اوپر آم چل رہے ہیں، پھر مالٹے چل رہے ہیں، پھر انگور آ رہے ہیں، پھر فلانی شے آ رہی ہے، پھر فلانی شے آ رہی ہے، فلانی شے آ رہی ہے. فرمایا گن گن کے چیک تو کر. ٹھیک ہے جی، تیری انگلیوں کے گوشت اڑ جائے گا، رب کی نعمتیں ختم ہونے پہ نہیں آئیں گی. ٹھیک ہے، تو اندازہ کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذرا دیکھ تو صحیح رب کی نعمتیں کتنی ہیں. پہلی نعمت یہ کم ہے کہ تجھے رہنے کے لیے زمین دی ہے کہ نہیں؟ دوسری نعمت یہ کم ہے کہ تیرے اوپر چھت کھڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی، بغیر لنٹر بغیر ستون کے جناب اتنی بڑی چھت تیار کر کے رکھ دی ہے، جہاں مرضی نظر گھما کے دیکھ لو. ایک مقام پر تو رب نے فرمایا جدھر مرضی دیکھتا جا، تیری نظر تھک جائے گی، میری چھت ختم نہیں ہوگی. آپ دیکھیں نا، بندہ حیران رہ جاتا ہے. جہاں مرضی آپ کھڑے ہو کے جب آسمان کی طرف دیکھیں گے نا، لگتا ایسے ہے جیسے آسمان جو ہے نا گنبد کی طرح ایسے پیچھے ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی، لیکن کیا ہے کہ پوری روئے زمین بھی پھر کے دیکھ لے، زمین ختم ہو جائے گی، گنبد ختم ہونے پہ نہیں آئے گا، لیکن لگے گا ایسے جیسے آگے جا کے آسمان جھک رہا ہے. ہوتا ایسے کہ نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے، اب اندازہ کریں. فرمایا رب کو دیکھو نا یار، خیر خواہی دیکھو، پیار دیکھو، محبت دیکھو اس کی. میں اس نے تمہاری خاطر آسمان بنائے، تمہاری خاطر زمین بنائی، تمہاری خاطر آسمان سے پانی نازل فرمایا. بھوکھا بھی تو رکھ سکتا تھا نا یار، بس ٹھیک ہے زمین میں اتار دیا، لگے پھرو. ٹھیک ہے جی، درخت نچوڑ کے پی لو، کوئی گندا پودا جو ہے اس کو نچوڑ کے پی لو، تمہارا مسئلہ ہے، پیدا کرنا تھا کر دیا. لیکن نہ، فرمایا کہ صرف پیدا کر کے چھوڑا نہیں ہے، ہم نے تیری خاطر تو آسمان سے پھر پانی نازل فرمایا ہے، تیری خاطر پھر ہم نے پھل لگائے. اور اگلی بات، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ. یہ جو بڑی بڑی تم نے کشتیاں نہیں بنائی ہیں، بڑے بڑے شپ نہیں بنائے، 5000 بندہ سیر کر رہا ہے، 10,000 بندہ سیر کر رہا ہے، پورا کا پورا شہر تم نے ایک ایک کشتی کے اندر بنا کے رکھا ہوا ہے. کس لیے؟ لِتَجْرِيَ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ. تم نے جو کشتیاں بنا کے تم سمجھتے ہو انجن چلا رہے ہیں اسے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بِأَمْرِهِ، یہ رب کے حکم سے یہ کشتیاں چل رہی ہیں. ایک روڑا پھینکو وہ اوپر نہیں ترتا، اور ٹنوں کے حساب سے، منوں کے نہیں، ٹنوں کے حساب سے بڑے بڑے بحری جہاز ہیں چل رہے ہیں، ڈوبتا ہی نہیں ہے. اور اب تو بڑے بڑے کنٹینر اس کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، کاریں اس کے اوپر، امپورٹ ایکسپورٹ کا سارا کاروبار اسی کے اوپر ہو رہا ہے. اور سارے کہتے ہیں، تاجر تو کہتے ہیں سب سے سستا ترین سفر بھی یہی ہے، چیزوں کو منگوانے کا، لے آنے لے جانے کا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ. اتنی بڑی کشتی تیرے بٹن کے اوپر نہیں چل رہی ہے، یہ رب کے حکم سے چل رہی ہے. ہاں، فرق صرف یہ ہے، سخر لکم، تیرے ساتھ ہم نے مسخر کر دیا ہے، اس کو تیرے تابع کر دیا ہے. تو ایک بٹن دبائے گا انجن چل پڑے گا، دوسرا دبائے گا بتی چل پڑے گی، تیسرا دبائے گا، اتنے بڑے سمندر کے اندر چپ کر کے چلتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اتنے بڑے جہاز کو تیری خاطر تو مسخر کیا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو اب اگلی بات دیکھو یار، یہ یہاں پہ انعام ختم نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے جی، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ. ہم نے اتنا بڑا سمندر بھی تیری خاطر ہم نے مسخر کر دیا ہے، تجھے تو کچھ نہیں کہہ رہا نا. ٹھیک ہے جی، ایک سونامی کیا آئی تھی، آدھی دنیا تباہ ہو گئی تھی. ایک موج ہی آئی تھی نا سونامی 4-5 کے اندر، آدھی دنیا کو اس نے ہلا کے رکھ دیا تھا. یار کمال کی بات ہے، اتنا ایک موج ہے آدھی دنیا تباہ کر دے. لیکن تو دیکھ لے کہ ساری کشتیاں چل رہی ہیں، بحری جہاز چل رہے ہیں، بڑے بڑے شپ چل رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، چپ کر کے کھڑا ہوا ہے، لہر اٹھتی نہیں ہے کہ نہیں؟ سارا کا سارا سمندر خاموش ہے. فرمایا تیری خاطر ہم نے اسے خاموش کر رکھا ہے. یہ میرا انسان ہے، میں نے بنایا ہے، سفر کرے گا پریشان نہ ہو جائے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب دیکھو صرف بات یہیں ختم نہیں ہو رہا، رب کی نعمتیں گنتا تو جاؤ بندہ. ٹھیک ہے، کتنی ہو گئی ہیں؟
پہلے فرمایا آسمان کو بنایا 1، زمین 2، پھر آسمان سے پانی نازل کیا 3، پھر تمہارے لیے پھل نکالے 4، پھر ہم نے کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کیا 5، پھر ہم نے سمندر کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے 6۔ اور اگلی بات وسخر لکم الشمس والقمر، ہم نے سورج اور چاند کو بھی ہم نے تیری خاطر مسخر کر رکھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یار امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، فرمایا کبھی غور کیا ہے تیرے ایک دانے پر رب کا کتنا خرچہ آیا ہے؟ تیرے ایک دانے پر کتنا خرچہ آیا ہے؟ فرمایا تو دانا پھینک کے آیا تھا نا، ٹھیک ہے، تو ضائع کر آیا ہے، لیکن کبھی دیکھا ہے اس ایک دانے کو رب نے کتنے پیار سے پال کے رکھا ہے؟ اس کے لیے زمین نرم چاہیے تھی، جہاں ہوا بھی جاتی، روشنی بھی جاتی، پھر پانی بھی جاتا، یہ تینوں چیزیں تو پھینک کے آیا ہے۔ اب کتنا دانے کو پانی چاہیے یہ رب دے رہا ہے، کتنی اسے ہوا چاہیے یہ بھی رب دے رہا ہے، کتنا سورج کی روشنی چاہیے یہ بھی رب دے رہا ہے۔ تو سال 6 مہینے کے بعد جا کے کاٹ کے گھر لے آیا نا، اور تو سمجھتا جی میں محنت کی تھی، میں ہل چلایا، میں کھاد پائی، میں سپرے پائی، تجھے تو کھاد پانی سپرے نظر آ رہی ہے نا، ذرا اوپر سے خرچہ پوچھ کے تو دیکھ مالک تیرا خرچہ کتنا آیا ہے، تیری کھاد سے دانا تھوڑی پک رہا ہے، یہ اس کے سورج کی روشنی آ رہی ہے، اور اتنی آ رہی ہے جو سورج اندازہ کرے گرمیوں کے اندر بندہ باہر نہیں نکل سکتا، لیکن دانے کو اتنی روشنی دے رہا ہے جتنی اسے چاہیے، اتنی گرمائش دے رہا ہے جس سے اتنی ضرورت ہے، اتنی ہوا دے رہا ہے جس سے اس کو ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور کمال کی بات یہ کہ یار صرف دانے کو چھوڑو، ٹھیک ہے۔ حضرت میں نا ایک بڑی کمال کی بات پڑھی تھی، حضرت شیخ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو روڑی پڑی تھی، روڑی گندگی کا ڈھیر، آپ وہیں پہ آئے اور آ کر رک گئے، لوگ بڑے حیران ہوئے کتنا بڑا بابا روڑی پہ کھڑا ہو گیا ہے، تو جو بھی آتا منہ پہ جناب والا کیا کرتا، کپڑا رکھ کے نکل جاتا، بھی بوجھ آ رہی تھی، تو 2-4 بندے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا بابا روڑی پہ کیوں کھڑا ہوا ہے؟ اس نے کہا یار میں یہاں سے گزر رہا تھا تو روڑی نے نا مجھ سے کہا ابو سعید کوئی میری بات نہیں سنتا، تو ہی سنتا جا، کیا کہا؟ تو ہی میری بات سنتا جا، اور تو کوئی میری سنتا نہیں ہے۔ میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا چل تو بتا تجھے کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا میں نے نا تجھ سے انصاف کروانا تھا کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ کہا تو بھی ظالم مظلوم کو جانتی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا مجھے یہ بتا آج یہ جو کپڑا منہ پہ رکھ کے میرے آگے سے گزر جاتے ہیں، یہ گندگی میں خود بنی ہوں یا انہوں نے بنایا ہے؟ صحیح سمجھ آئی مسئلہ؟ یہ جو آج نخرہ کر کے میرے آگے سے گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں درخت تھی، میں انار تھا، میں انگور تھا، میں دانا تھا، میں تو سب کچھ تھا، کاٹ کے یہ لایا رکھا اس نے اپنے پیٹ کے اندر 2 گھنٹوں کے لیے، اس کے بعد اس نے پھینک کے یہاں پہ مجھے اکٹھا کر کے رکھ دیا ہے، میں ایسا تو نہیں تھا نا جس طرح آج یہ کپڑا منہ پہ رکھ کے نکل رہا ہے، ٹھیک ہے، میں تو انار تھی، میں تو انگور تھا، میں تو سیب تھا، میں تو پھل تھا، میں تو روٹی تھی، میں تو دانا تھا، میں تو دنیا کی جان کی نعمتیں تھا۔ انسان کی صحبت 2 گھنٹے کے لیے کیا ملی ہے، اس نے مجھے نکال کے پھینکا اور آج نفرت یہ مجھ سے کر رہا ہے، یہ ظالم ہے یا میں ظالم ہوں؟ ہمارے بابے ایسے نہیں ہیں، ہمارے بابے کی ہر بات کے اندر یہ بات، یہ روڑی کہہ رہی ہے کہ انصاف کر، ظالم کون ہے اور نفرت کے قابل کون ہے؟ جس نے مجھے یہاں اس نوبت تک پہنچایا، نفرت بھی مجھ سے وہ کر کے دکھا رہا ہے، میں خود نہیں بنی، اس نے 2 گھنٹے میں نے اس کے ساتھ گزارے تھے، اس نے مجھے اس نوبت تک پہنچا دیا ہے، سمجھ آئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ذرا دیکھو تو سخر لکم الشمس والقمر، فرمایا ہم نے سورج بھی تیرے لیے مسخر کیا ہے، چاند بھی تیرے لیے مسخر کیا ہے۔ مجھے آپ بتائیں سورج اتنا تیز ہے اور چاند حالانکہ اس کی اپنی روشنی کوئی نہیں ہے، اس سے روشنی بھی سورج سے لینی پڑتی ہے، لیکن رب کا انتظامات دیکھیں یار، کمال کی بات یہ ہے کہ ساری دہاڑی سارا دن جناب سورج چمکتا رہتا ہے، چاند کو روشنی دیتا رہتا ہے، کیوں؟ تاکہ اس وجہ سے کہ جب میں چھپ جاؤں تو کم سے کم یہ چمکنا شروع ہو جائے گا، انسانوں کے رستے اور سارا کوئی معاملات آسان ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ یار حالانکہ دن کو بھی تو ہوتا ہی ہے نا، چاند دن کو بھی تو ہوتا ہے نا، لیکن چمکتا رات کو ہے، کیوں؟ تو میں اس وجہ سے کہ اب وہ جو چھپ گیا ہے چلو یہ نکلے گا تو روشنی مل جائے گی۔ اتنے بڑے بڑے ستارے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، کیا خیال ہے یہ سارا کچھ ایویں بنا دیا گیا ہے؟ آج گھڑیاں نکلی ہیں نا، آج سارا کچھ نکل آیا نا، وگرنہ ہمارے بزرگ سارا کچھ اسی سے راستہ نہیں دیکھا کرتے تھے کہ جانا کدھر ہے، فلانے ستارے کو دیکھ لو، فلانا کدھر ہے، فلانا کدھر ہے، فلانا کدھر ہے۔ اچھا ویسے ضمن ایک بات کر دو، یوسف کے سورہ یوسف کے اندر پڑھا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے بھائیوں کو ستارے کہا ہے، ماں کو چاند کہا ہے اور باپ کو سورج کہا ہے، پڑھا تھا نا ہم نے؟ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ کہا بابا میں نے خواب دیکھا ہے، کیا؟ انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر، ٹھیک ہے، کہ میں نے دیکھا ہے ستارے 11 ستارے ہیں، اور میں نے چاند کو بھی دیکھا ہے، میں نے سورج کو بھی دیکھا ہے، رأیتم لی ساجدین، مجھے تو سجدے کر رہے ہیں۔ تو بابے نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تجھے نہیں پتا سورج میں ہوں،
چاند تیری اماں ہے، ویسے خالہ تھی، اماں فوت ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، چاند تیری اماں ہی ہے، اور ستارے وہ تیرے بھائی ہے۔ اس کا مطلب پتہ کیا نکلتا ہے؟ اس سے مسئلہ یہ سمجھ آتا ہے کہ یار بھائی ستارے ہوتے ہیں۔ ستارے کا مطلب کیا ہے کہ بھائیوں کی رہنمائی ملتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، جب مشکل وقت آ جائے تو ایک ستارہ دوسرے کے ساتھ کھڑا ہو، ٹھیک ہے جی۔ اور ماں کو تو چاند کہا گیا نا کہ ابا سخت بھی ہو جائے تو چاند کی روشنی پھر بھی نرم ہوتی ہے نا، کہ چلو سنبھال لے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور ابے کو سورج کہا گیا کہ سارا کا سارا نظام ہی اس کے ابے کے اوپر چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یار یہ ذرا یہ تفسیر بھی تو پڑھ کے دیکھے نا کہ جس باپ کو ہم پوچھتے کوئی نہیں ہے، رب اسے سورج کہہ رہا ہے۔ جس ماں کو ہم نے برکت کے لیے رکھا ہوا ہے، رب اسے چاند کہہ رکھا ہے، تیرا چاند یہی ہے، ٹھیک ہے۔ جس بھائی کے ساتھ ہم نے دیواریں لگا رکھی ہے نا، 4 مرلے ادھر تھے، 2 مرلے ادھر تھے، 3 مرلے ادھر، ٹھیک ہے، میں یہی تو ستارے تھے جس نے تیرے ہر دکھ سکھ میں تیرے کام آنا تھا، سارے فارغ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو مان لیجیے ضمن ایک بات آ گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ۔ او بھائی ذرا غور کر کے تو دیکھ، رب کی مہربانیاں چیک کر کے دیکھ، اس نے چاند بھی تیرے لیے مسخر کیا، سورج بھی دائیں بائیں مسلسل چل رہے ہیں۔ کبھی دیکھا ہے یار رات کو سورج نکل آیا ہو، ٹھیک ہے جی، کہ وہ سیٹنگ کے اندر مسئلہ ہو گیا تھا؟ کبھی یہ سیٹنگ خراب ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ سورج جب بھی نکلے گا دن کو نکلے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور ہوگا کیا؟ چاند ہے، فرمایا مسلسل چل رہا ہے، جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نہ نیٹ ورک خراب ہوتا ہے، نہ کوئی تار سڑتی ہے، نہ کوئی جناب اللہ کوئی مسئلہ بنتا ہے، جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں۔ فرمایا تم دیکھ لو قیامت آ جائے گی، اس کی سیٹنگ کے اندر کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، ہاں یہ سیٹنگ ہمیشہ ایسی رہے گی۔ اور اگلی بات 10واں انعام کیا ہے، 9واں انعام کیا ہے؟ فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، ہم نے تو یار رات اور دن بھی تیرے لیے مسخر کر دی ہے، رات اور دن بھی تیرے لیے مسخر۔ مجھے آپ بتائیں، حالانکہ بندہ سوتا نہیں رات دن کو بھی ہے، لیکن جو رات کو نیند ہے نا، وہ تمہارے ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جو رات کی نیند ہے نا اس کے مقابلے میں کوئی شے نہیں ہو سکتی ہے۔ تو رب نے پہلے فرمایا ہم نے تو بھائی تیری نیند پوری کرنے کی خاطر ہم نے کہا چلو سارا دیہاڑی کماتا رہتا ہے، تھک جاتا ہے، چلو رات کو سوئے گا، بدن پھر فریش ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جسم تر و تازہ ہو جائے گا، پھر اٹھے گا، پھر لگ جائے گا۔ یار یہ سارے انعامات بندہ ایک بار غور تو کر کے دیکھے نا کہ ایک کون کسی کی خاطر اتنا سارا کچھ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن آکڑ چیک کر کے دیکھ لو، اس کے پاس ہر ایک شے کا ٹائم ہے، لیکن اس کے لیے ٹائم نہیں ہے جس نے سارا کچھ دے رکھا ہے۔ اور یہ بات یہیں ختم نہیں ہو رہی، اگلی بات دیکھیں، فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، فرمایا جو کچھ بھی تم نے مانگا ہم نے تمہیں وہ بھی عطا فرما دیا۔ اتنا کچھ دینے کے بعد بھی کچھ رہ بھی گیا تھا، تو نے پیسہ مانگا، دولت مانگی، فیکٹریاں مانگی، ملیں مانگی، سب کچھ تو نے مانگا، تو جیسے مانگتا گیا ہم تو وہ بھی عطا فرماتے گئے، ٹھیک ہے۔ یہ 10 نعمتیں بیان کرنے کے بعد شکوہ دیکھیں، میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میں تو رب کی نعمتیں گنتے 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 مر بھی جائے نا، لا تحصوها، گن نہیں سکے گا، ٹھیک ہے نا۔ پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک صرف لکھتا جا، گنتا جا کہ اس نے وہ دیا، وہ دیا، وہ دیا، وہ دیا، جو سارا کچھ کرتے کرتے 100 سال نہیں 1000 سال تک بھی گنتا رہے، اس کی نعمتیں ختم ہونے پہ نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ اب شکوہ چیک کرو یار، کائن الانسان لظلوم کفار، انسان ظالم بھی ہے اور ناشکرہ بھی ہے۔ ایک چیز پر بھی غور کیا ہوتا تو رب مل جاتا، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے تو کبھی ساری زندگی غور ہی نہیں کیا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قیامت والے دن ایک شخص کو 500 سال رب نے عمر عطا فرمائی اور سجدے کے اندر اسے موت عطا فرمائی۔ قیامت والے دن اسے لایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا، رب فرمائے گا، فرمایا میرے بندے تو نے 500 سال میری عبادت کی ہے، ایک گناہ بھی نہیں کیا، سجدے کے اندر تجھے موت آئی ہے، جا میں نے اپنی رحمت کے صدقے تجھے بخش دیا۔ حاجی صاحب حج آگے لے کے کھڑا ہو جائے گا، کہنا مالک ایک گناہ بھی نہیں کیتا تو تیری رحمت کے صدقے کیوں، مجھے میری نیکیوں کے صدقے بخش، ٹھیک ہے۔ یہ بات کرے گا، اللہ فرمائے گا اچھا بات چلو آ ہی گئی ہے حساب کتاب پہ تو تول لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب 500 سال کی نیکیاں رکھے گا ایک پلڑے میں، رب فرمائے گا، فرمایا اس کی آنکھیں نکال کے دوسرے پلڑے میں رکھو، آنکھیں نکال کے دوسرے پلڑے میں۔ جب آنکھیں تولی جائیں گی نا، 500 سال جو دیکھتا رہا ہے، اب نیکیاں کم پڑ جائیں گی، آنکھیں بڑھ جائیں گی۔ اللہ فرمائے گا ہاں اب بتا، ابھی تو کان پڑے ہیں، ہونٹ پڑے ہیں، گلا پڑا ہے، پیٹ پڑا ہے، ٹانگیں ہیں، ہاتھ ہے، سر ہے، پاؤں ہے، سارا کچھ ابھی پڑا ہوا ہے، یہ تو جسم کی بات ہے، میری زمین پہ رہتا رہا ہے، کھاتا رہا ہے، پیتا رہا ہے، 500 سال رزق بھی تو میرا ہی کھاتا رہا ہے نا، ابھی تو اس کا ساری لسٹ ابھی باقی ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہے گا نہیں مالک کا انجی جان دے، پھر ٹھیک ہے جی، انجی جان دے، انجی جان دے، کرم کر دے، ٹھیک ہے جی۔ رب فرمائے گا، فرمایا جا، پھر ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے ہم اپنی رحمت کے صدقے تجھے بخش دیتے، آپ ہی حساب کروانے لگ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ بھائی میں اس لیے کہتا ہوں خدا کی قسم، جب تنہائی میں بیٹھے تو رب کی بارگاہ میں حال حوال کرے، یاری لگا کے دیکھے، گپ شپ لگا کے دیکھے، مزہ نہ آئے تو بات ختم، ٹھیک ہے۔ میں تو اس لیے کہتا ہوں
ٹھیک ہے جی. جب ایک ایک نعمت پر غور کریں گے کہ مالک اے بھی دے رکھے میں نے, اے بھی عطا فرما دیتا ہے, اے بھی عطا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک بار جمعہ پڑھنے جا رہا تھا, صرف خالی جوتا نہیں تھا میرا, تو میں نے نا ذرا نخرہ بھی دکھا دیا, میں نے کہا ویکھ لے مالکا جی جوتا بھی میرے کو نہیں ہے, میں پھر بھی جمعہ پڑھنے جا رہا. آگے کہتے ہیں میں تھوڑا سا آگے گیا تو جناب میں نے ایک بندے کو دیکھا جس کی ٹانگیں نہیں تھی, وہ بھی جمعہ پڑھنے جا رہا تھا. وہیں پہ میں رو پڑا کہ مالکا یہ تیری تھوڑی کرم نوازی ہے کہ یار جس کی ٹانگیں نہیں وہ بھی تو جمعہ پڑھنے ہی جا رہا ہے, اس کے کوئی شکوہ نہیں کیا, تو نے تو مجھے ٹانگیں بھی دے رکھی ہیں, پاؤں بھی دے رکھے. یار ایک ایک چیز پہ غور کر کے دیکھے نا بندہ. ٹھیک ہے جی, آج ہمارے 35 سوٹ ہے, وہ لوگ بھی تو تھے نا جن کے پاس 2 چادریں تھیں, لیکن اس کے باوجود بھی رب کا قرب تو حاصل کر گئے نا, کہ آج تو پہننے کے لیے 20 پگڑیاں بھی ہیں, 4 سوٹ بھی ہیں, 10 جوتے بھی ہیں, کتنا کچھ ہمارے پاس نہیں ہے یار. ٹھیک ہے جی, کل ہم وہ کچی اینٹوں کے ساتھ گھر بنا کے ساری زندگی گزار رہے ہیں, آج تو ہم نے 2 3 منزلیں بنا کے لنٹر ڈالے ہوئے ہیں, پھر بھی رب یاد نہیں آتا. نہیں جی ساڈے کو تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, تو جیسے جیسے انسان غور کرتا جائے گا ویسے ویسے رب کا قرب نصیب ہوتا جائے گا. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.